اور دوسرا طبقہ جو ہمارے یہاں بہت ماڈرن ازم تصور کیا جاتا ہے کہ بھائی صرف ہیومن رائٹس کی بات کی جائے، ہیومینٹی کی بات کی جائے، انسانی حقوق کی بات کی جائے. یہ کیا آپ لوگ ہر سال لاکھوں روپے حج کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ غریب بچیوں کی شادیاں کر دی جائیں؟ تو یہ جو چورن بیچا جاتا ہے، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. کیا واقعی میں انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے؟ یہ تو قرآن کی وہ آیت کہ پورے داخل ہو جاؤ، تو اس آیت کریمہ کے نکات کی روشنی میں کیا ہر شخص آج اسلام میں پورا داخل ہوا ہے؟ صرف قرآن کی اگر یہی آیت کو تصور کر کے اس کو کنسیڈر کیا جاتا نا، تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے شکوک و شبہات رونما ہی نہ ہوئے ہوتے. ہمارے یہاں میڈیا کے اوپر ایک طبقہ کہ جو بہت زیادہ شاید وہ مغرب کی تعلیمات سے انسپائر ہے، یا جب وہ باہر جاتے ہیں تو انہیں ہیومن رائٹس کے مظاہرے دکھتے ہیں، اور آنے کے بعد ان کا ایک نعرہ ہوتا ہے کہ مولانا انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، ہیومینٹی ہونی چاہیے. میلاد کے اوپر خرچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ غریب لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے. ہر سال آپ قربانی میں کروڑوں روپے کے جانور قربان کرتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ جو سیلاب آیا پاکستان کے دیہاتی علاقوں میں، ان بیچارے غریبوں کی مدد کر دی جائے. یہ جو آپ لوگ نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، اتنا پیسہ بچائیں اور کسی ٹرسٹ یا ویلفیئر کو ڈونیٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ انسانی حقوق کے علم بردار ہیں. اور کیا تمہارے نبی نے انسانی حقوق کا نعرہ نہیں لگایا؟ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق. یہ طبقہ وہ باتیں کر رہا ہے کہ جو شاید اپنے ریلیجن کو بھی صحیح سے کنسیڈر نہیں کر سکا، چونکہ اسلام کے اندر تمام تر تعلیمات کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا کہ ہر خشک و تر کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. اب یہ چورن کیوں بیچا گیا؟ فریڈم کا نعرہ کیوں لگایا گیا؟ یا عورتوں کی آزادی، یا بقرہ عید کے اندر جانوروں کی قربانی کرنے سے ڈینائی کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں اس کے پیچھے کتنی بڑی سازش پوشیدہ آپ کو نظر آئے گی. خواتین کے حقوق کا نعرہ لگایا فرسٹ آف آل، اس کے بعد خواتین کی آزادی کا نعرہ لگایا، پھر میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگایا. وجہ کیا ہے؟ یہاں پر پاکستان میں خاندانی نظام کو توڑنا ہے، جو مغربی ممالک میں بالکل بھی نہیں ہے. آپ گھر جاتے ہیں، گھر جانے کے بعد والدہ ہیں، والد ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، اور پھر باپ سے بڑا درجہ دادا جان کا، اور پھر ماں سے بڑا درجہ نانا جان کا. کتنے پیارے رشتے اللہ نے بنائے، کتنا اچھا لگتا ہے. چھٹیوں میں بچے نانی کے یہاں جا رہے ہیں، خالہ کے یہاں جا رہے ہیں اسٹے کرنے کے لیے، کبھی ماموں کے یہاں جا رہے ہیں، کبھی ریلیٹیوز رشتہ داروں کے یہاں جا رہے ہیں. کتنا پیارا خاندانی نظام خدا نے بنایا، کتنا بہترین سسٹم ہے خاندانی نظام کو استوار کرنے کے حوالے سے. لیکن چونکہ مغربی ممالک میں خاندانی نظام تو بالکل بھی نہیں ہے، لہٰذا پاکستان کو خاندانی نظام کے حوالے سے جب توڑنے کی باتیں کی گئی تو فرسٹ آف آل یہ کہا گیا کہ خواتین کے حقوق کا نعرہ لگایا جائے، ہیومن رائٹس کا نعرہ لگایا جائے، خواتین کی آزادی کا نعرہ لگایا جائے، مائی باڈی مائی چوائس کا نعرہ لگایا جائے، اور عورت کو گھر سے باہر نکالا جائے. ڈیفینیٹلی جب عورت گھر سے باہر آئے گی اور پھر خواتین کے حقوق یا پھر آزادی کا جب نعرہ لگے گا، یہی عورت ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، خالہ بھی ہے، دادی بھی ہے. جب بیسک کہتے ہیں نا کسی عمارت کا ستون اگر ٹوٹ جائے گا تو کیا ہوگا؟ عمارت نیچے ڈہنا شروع ہو جائے گی. تو جب خاندانی نظام کی جو بنیاد یعنی کہ عورت ہے، ماں کی صورت میں، خالہ کی صورت میں، نانی اور دادی کی صورت میں، اور دیگر رشتوں کی صورت میں، اس عورت کو جب باہر نکالا گیا، نتیجہ کیا ہوا؟ وہی ہوا جو آج کل آپ کے سامنے ہے. لڑکیاں انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اور پھر بیچاروں کی مری ہوئی 6 مہینے کی لاشیں آپ کو بعد میں پتہ چلتی ہیں. اس کا مطلب آپ پورے داخل نہیں ہو اسلام میں. جب عورت کو پاؤں کی جوتی تصور کیا جاتا تھا، جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، مجھے دل سے یہ بات کہیے گا، اس وقت خواتین کی آزادی نہیں، خواتین کے حقوق کا نعرہ فرسٹ آف آل کس شخصیت نے بلند کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. خواتین کو وراثت کا حق دلوایا، بچیوں کو کہا کہ یہ تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، باپ کو کہا گیا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، سارے حقوق متعارف کروا دیے، ٹھیک ہے. اور پھر آخر میں آپ کہہ رہے ہیں نہیں حقوق اللہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل کو انسانی خدمت ہے، ہیومن رائٹس ہے، ہیومینٹی کی باتیں ہیں.